اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو نہیں کوسا۔ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، کہا بہت کچھ ہے، ہم نااہل ہیں، ہم کسی صلاحیت کے مالک نہیں، ہم نے اپنے آپ کو زنگ آلود کر دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بے مایا ثابت کر دیا ہے معاشرے میں اپنے کردار کی وجہ سے۔ کہا تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ دھرے ہاتھ منتظر فردا ہو۔ آج جن کو لگتا ہے نا کہ پاکستان جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہا اور اسلام جو ہے یہ اپنانے کے قابل نہیں رہا، وہ میں کہا کرتا ہوں اللہ تمہیں دولت دے، تم یورپ جاؤ، تمہاری بیٹی وہاں ساتھ ہو، تمہاری بیوی بہن ماں ساتھ ہو، اور پھر تم باہر روڈ پہ نکلو اور اطمینان رکھو جس طرح پاکستان میں گزرتے ہوئے تمہاری بیٹیوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ آج بھی یہاں بہت حالات برے ہو گئے، کفر نے جو کچھ ہمارے ذہنوں میں انڈیلا سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے گندے اشتہارات چلا چلا کے، گندی ویب سائٹ دے، جو کچھ انہوں نے کرنا چاہا کر لیا۔ آج بھی کسی معاشرے میں اور خاص طور پہ مسلم معاشرے میں کوئی مسلمان بہن حلیہ اس کا مسلمانوں والا ہو، اس کو دیکھ کے کوئی یورپ کی خاتون یاد نہ آئے، اس کے حلیہ کو دیکھ کے کوئی ہندوانی عورت یاد نہ آئے، اس کے حلیہ کو دیکھ کے ہی انسان کے اندر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا نقشہ آ جائے، اس کے حلیہ کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی باندی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے حلیہ سے اسلام نظر آئے۔ آج بھی نظریں جھک جاتی ہیں، آج بھی دلوں کے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ رات میں اور یہ سکندر چشتی صاحب ایک روڈ سے گزر رہے تھے، وہاں 3 خواتین جا رہی تھیں۔ اب یہ میرے دل کی بات ہے، میں نے فوراً ان کو بتائی، چونکہ ظاہر ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ بتا دینا چاہیے، خاص طور پہ کوئی اچھی نصیحت حاصل ہو تو۔ 3 خواتین گزر رہی تھی، ہم موٹر سائیکل پہ تھے، واللہ باللہ تاللہ اسلام کی ان 3 خواتین نے برقع زیب تن کیا ہوا تھا، سر سے لے کے قدموں تک۔ میرے دل پہ جو کیفیت طاری ہوئی میں نے ان کو بتایا اور آپ سارے مجمع کو بتانے لگا ہوں۔ اسلام کی شان ظاہر ہو رہی ہے اس سے، اور اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا اظہار ہے اس میں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جب موٹر سائیکل ان خواتین کے قریب سے گزاری ہے تو میرے دل پہ خوف طاری ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس سے گزریں تو آپ کے دل پہ ایسے خوف طاری ہو جائے۔ میں نے کہا یار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی عزت و جلال کی قسم، ان بیبیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسے خوف طاری ہو گیا طبیعت پہ۔ آج اگر کوئی یہ بدبخت کہتا ہے کہ پاکستان میں ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں ہے تو بدبختہ تو نے خود بیڑا غرق کیا اپنے گھر کا۔ تو نے اپنی ماں کو برقعے کی تعظیم دی ہوتی، اپنی بیٹیوں کو برقعے کی تعلیم دی ہوتی، سیدہ پاک کے چادر تطہیر کا سبق دیا ہوتا، تیری بھی بازار سے گزرتی تو مسلمانوں کی نظریں جھک جاتی اس کے سامنے۔ بدبختو یورپ کی غلامی کرتے ہو، یورپ کا نقشہ اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے اور یورپ کی تعلیمات اپنے دلوں میں بسا کے اسلام پہ اعتراض کرتے ہو۔ بغیرتو شرم کرو، خدا کا خوف کرو، یا تو اسلام کا نام نہ لو یا پھر ادھر چلے جاؤ بارڈروں پار۔ بڑی دولت دیتے ہیں وہ، بڑے رشتے دیتے ہیں، بڑے کاروبار دیتے ہیں۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو پکے سچے مسلمان بن کے رہو۔ کھانا بھی اسلام کا، پہننا بھی اسلام کا، پینا بھی اسلام کا دیا ہوا، اور پھر جب بات کرنی اسلام کے خلاف بات کرنی۔ آپ جا کے دیکھو یورپ میں سب سے زیادہ قتل پوری دنیا میں یورپ میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عورتوں کی آبرو ریزی جو ہے وہ یورپ میں ہوتی ہے۔ گھروں میں ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے تحفظ کا شکار رہتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں خراب کر دیں۔ سگے بھائی ہماری بیٹیوں کی عزتیں خراب کر دیں۔ یہاں سے عارف حقانی رائٹر ہیں، گئے، کہتے میں یورپ میں رہا، 10-12 سال بعد واپس آیا، جس جگہ میں رہائش پذیر تھا، ہمارے ہمسائے بھی تھے کچھ، کبھی کبھار خوشی غمی کے موقع پہ آنا جانا ہوتا۔ ایک دن وہ بڈھا بابا جو تھا نا میرا ہمسایہ، کہنے لگا تسی خوش نصیب ہو کہ تانوں اسلام میں لیا ہوا ہے۔ ہم سے پوچھو کہ ہماری حالت کیا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو دوائیاں لا کے دیتے ہیں کہ جس سے ہماری بیٹیاں مائیں نہ بن جائیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو دوائیاں لا کے دیتے ہیں، خود جا کے بازار سے خرید کے لاتے ہیں، بیٹیوں کھاؤ یہ کہ ہماری بیٹیاں مائیں نہ، ان کو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاشرہ مادر پدر آزاد تو ہے ہی ہے، لیکن گھر میں بھی او مسلمانہ دل دے اتے پتھر رکھ، برداشت کر اس جملے تجھے کر سکنے۔ انہیں کہا غیر تے غیر رہ گئے، سانو اپنے بچیاں اتے بھی اعتماد نہیں۔ تم بے شرمو جب بات کرتے ہو کہتے ہو اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے، پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، تم بے قدرے ہو تو الگ بات ہے، تم نہ شکرے ہو تو الگ بات ہے۔ اسلام نے تمہیں غیرت عطا کی ہے، اسلام نے تمہیں شان عطا کی ہے، اسلام نے تمہاری بیٹیوں کو تحفظ عطا کیا ہے، اسلام نے تمہارے کمزوروں کو تحفظ عطا کیا ہے،
اسلام نے مساوات نہیں قائم کی جس طرح یورپ کرنا چاہتا ہے کہ ہر بندے کے پاس ہی جو ہے وہ 8 کنالیاں 8 ایکڑ جگہ ہو، اس سے زیادہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اسلام نے کہا جس کے پاس زیادہ ہے اسے زیادہ مبارک، جس کے پاس تھوڑا ہے اسے تھوڑا مبارک، جس کے پاس بالکل نہیں اسے وہ حالت مبارک۔ کہا کمزور لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ناشکری کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کی اس انتخاب پر بھی شکر گزار رہیں۔ کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ حشر والے دن جن کو رب تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑا دیا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان سے زیادہ حساب نہیں لے گا، انہیں داخل جنت فرما دے گا۔ ویسے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غریب لوگ، آج یہاں جس بندے کو دیکھو لوگ گنڈوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جادو ٹونے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ جی فلاں عامل بنگالی کے پاس جا رہے ہیں، فلاں عیسائی جادوگر ہے اس کے پاس جا رہے ہیں، فلاں ہندو جادوگر ہے اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں آپ؟ جی کاروبار میں بندش ہے، فلاں جگہ یہ معاملات ہو گئے، گھر میں رزق کوئی نہیں۔ اوے اللہ کے بندو صبر کرو خدا کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ معروف حدیث سن رکھی آپ نے۔ اگلی بات سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں تھوڑا عطا کیا ہے، فرمایا حشر کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، رب تعالیٰ مالداروں کی نسبت ان سفید پوش جو دنیا میں رہے ہیں، فرمایا امیروں کے مقابلے میں ان کو 500 سال پہلے داخل جنت فرما دے گا۔ تم بھاگتے ہو بنگالیوں کے پیچھے، تم بھاگتے ہو عیسائیوں کے پیچھے، کون سی شے ہے جو تمہیں اسلام نے نہیں عطا کی؟ اور نہ شکر ہو، خدا کا خوف کرو، ڈر جاؤ رب سے۔ خواجہ اللہ یار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چشتی ایک دن بیٹھے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا حضور روتے کیوں ہیں آپ؟ فرمایا اس وجہ سے رویا ہوں، جو بھی آتا ہے کہتا ہے حضور گاڑی دلا دیں رب سے، جو بھی آتا ہے کہتا ہے حضور کو بچے دلا دیں رب سے، جو بھی آتا ہے کہتا ہے حضور کو بڑا مکان دلا دیں رب سے، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ دنیا کے سارے گاہک جو ہیں لوگوں کی دکانداریاں بند ہو جائیں، میرے پاس سارے آ جائیں۔ جو بھی آتا ہے کہتا ہے حضور کوئی ایسا چمتکار کرے کہ میرے ہاتھ میں ایسا کرنٹ آ جائے کہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں، حسد کے مارے ہوئے لوگ، ساری دولت میرے پاس آ جائے۔ فرمایا کوئی ایک ایسا نہیں آیا جس نے آ کے کہا ہو کہ مجھے رب تک پہنچا دیں، مجھے رب ملا دیں۔ جو بھی آتا ہے مال کی طلب لے کے آتے ہیں۔